بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عید میلاد النبی کا دن جسے کہا جاتا ہے یعنی 12 ربیع الاول، اس دن روزہ رکھنا یہ کیسا ہے اور اس پر بہت ضروری باتیں اور دلائل کے ساتھ احادیث کی روشنی میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، ضرور سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے گا، میں ابھی شروع میں ہی آپ کو بالکل صاف کر دیتا ہوں، اگر سمجھنے کا مقصد ہے، اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں یہ ویڈیو دیکھیں، ورنہ ویڈیو مت دیکھیں اگر آپ کا سمجھنے کا ارادہ بالکل نہیں ہے تو۔ اب سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتہ، خاص طور سے پیر کا دن، دوشنبہ جس دن ہوتا تھا اس دن روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ اس دن روزہ کیوں رکھتے ہیں پیر کے دن، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ ولدت، اس دن میں پیدا کیا گیا ہوں اور اس دن مجھے قرآن دیا گیا تھا، یعنی قرآن مجھ پہ نازل ہوا تھا، تو اسی لیے میں اس دن روزہ رکھتا ہوں۔ اسی لیے فقہا نے لکھا بھی ہے کہ ہر ہفتہ خاص طور سے پیر کے دن روزہ رکھنا یعنی دوشنبے کے دن روزہ رکھنا مستحب ہے، آپ اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں۔ اب ذرا سمجھیے گا مسئلہ کیا ہے، یہ تو پیر کے دن روزہ رکھنے کی بات تھی۔ اسی لیے اگر ہم چاہتے ہیں سچے دل سے، اگر ہم واقعتاً اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے، ہم اگر میلاد النبی منانا چاہتے ہیں تو ہر ہفتہ پیر کے دن، دوشنبے کے دن روزہ رکھ کر منائیں، یہ ہمیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس، تعجب، بڑے افسوس کی بات کہ ہر ہفتہ تو غائب ہو جاتا ہے، کدھر چلا جاتا ہے پتہ نہیں، لیکن 12 ربیع الاول جب آ جائے تو ہمیں روزے کی یاد آ جاتی ہے کہ ہمیں میلاد النبی کا روزہ رکھنا تھا۔ ارے میلاد النبی کا روزہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے رکھا کرتے تھے، اور آپ سال میں 12 ربیع الاول میں۔ ایک سوال، صرف ایک سوال، ذرا سمجھیے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے آقا محمد عربی تاجدار مدینہ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک مرتبہ بھی 12 ربیع الاول نہیں آیا؟ بتائیے، آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کتنی سال کی تھی؟ 63 سال، 63 سال۔ نبوت 40 سال میں ملی ہے، اس کے بعد نبی یعنی نبوت ملنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 23 سال زندہ رہے اور اسلام کا پیغام عام کرتے رہے، شریعت لوگوں کو بتاتے رہے 23 سال۔ تو آپ بتائیے، کم سے کم 23 مرتبہ میں سے، 23 سال میں سے ایک سال تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو 12 ربیع الاول میں روزہ رکھنا چاہیے تھا نا۔ لیکن نہ صحیح حدیث نہ ضعیف حدیث، چیلنج دیتا ہوں، پوری حدیث کی جتنی کتابیں ہیں آپ پڑھ کر دیکھ لیجئے، تاریخ کی جتنی کتابیں ہیں اٹھا کر دیکھ لیجئے، سیرت کی جتنی کتابیں ہیں کھول کر دیکھ لیجئے، اگر کہیں پر بھی ایک دفعہ بھی مل جائے نا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 ربیع الاول کا روزہ رکھا تھا اور میلاد النبی کی وجہ سے، پیدائش کی وجہ سے، تو پھر میں کہتا ہوں آج سے آپ بھی رکھنا شروع کر دینا۔ لیکن افسوس، کئی کتابیں، بڑے بڑے علماء کی کتابیں، مسائل کی کتابیں، سیرت کی کتابیں، تفسیر کی کتابیں، احادیث کی کتابیں، اس کی شروحات سب پڑھنے کے بعد بھی کوئی ایسی حدیث نہیں ملی۔ اور اس کے آگے بڑھ کر میں کہہ دوں آپ کو، صحابہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، کم و بیش 1,24,000 صحابہ، آگے پیچھے عدد میں ہو سکتا ہے لیکن کم و بیش، اس سے پہلے بھی میں نے کہا ہے،
پورے ایک ایک صحابی کی زندگی پڑھ کر دیکھیے، کہیں پر بھی کسی ایک صحابی نے 12 ربیع الاول میں میلاد النبی کا روزہ رکھا ہو؟ ذرا بتائیے، کبھی نہیں۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، کیا ہم تو کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم تو کہتے ہیں کہ ہم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ کو بھروسہ نہیں ہے؟ آپ سے سوال ہے، آپ اپنے آپ سے پوچھیں، کیا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھروسہ نہیں ہے؟ کیوں پوچھ رہا ہوں؟ یہ کہیں گے مسلمان ہے اور بھروسہ نہیں ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تو بات ہے۔ اگر بھروسہ ہوتا نا تو 12 ربیع الاول کا روزہ رکھنے کی آپ کو ضرورت نہیں پڑتی۔ کیوں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، قرآن کہتا ہے صاف طور پہ، رسول اللہ کی زندگی، رسول اللہ کا طریقہ، یہ آپ کے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ اگر تم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، اگر تم قرآن کے مطابق زندگی گزار رہے ہو، اگر تم جنت جانا چاہتے ہو، تو تمہارے لیے صرف اتنا ہی کافی ہے کہ تم اللہ کے رسول کو فالو کرتے جاؤ۔ بس اللہ آپ سے راضی، جنت آپ کے لیے کنفرم، اگر آپ اسی طریقے پہ جاتے رہیں گے۔ لیکن جب ہم اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھتے ہیں تو اللہ کے رسول نے تو روزہ رکھا تھا ہر ہفتہ اور پیر کے دن، ہم تو نہیں رکھتے۔ اگر نہیں رکھتے ہیں لیکن 12 ربیع الاول کی بات جب آ جاتی ہے، وہاں رکھنے کی بات ضرور ہو جاتی ہے۔ جو کوئی پیر میں نہیں رکھے، ہر ہفتہ روزہ نہیں رکھے، 12 ربیع الاول میں روزہ ضرور رکھتا ہے، جبکہ جو کام رسول اللہ نے کیا تھا پیر کے دن روزہ رکھنا، وہ کام ہم چھوڑ دیے، ہمارے ہاتھ سے وہ کام نکل گیا، ہم اس کام کو بھلا بیٹھے۔ اب کس کام پہ ہم لگ گئے؟ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہی نہیں ہے۔ سوچئے کیا ہوگا آپ کا حسر، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، کیا ہوگا؟ اسی لیے میں صاف کہتا ہوں، اللہ کے رسول نے پہلے ہی اعلان کر دیا، کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالہ فی النار۔ دین میں، شریعت میں نئی بات کا ایجاد کرنا گمراہی ہے، گمراہی کا ٹھکانہ جہنم پہ۔ اگر آپ کو رسول اللہ پہ یقین ہے تو صرف اسی طریقے کو فالو کر لیجئے، آپ کو الگ سے کچھ اور کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی۔ اگر آپ عاشق رسول بننا چاہتے ہیں، محمد عربی سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو پھر وہی طریقہ اختیار کریے، الگ سے کوئی طریقہ ہرگز مت لائیے، ورنہ صرف وہی طریقہ جنت کا ہے، اور جتنے طریقے ہیں یہ سارے جہنم کے طریقے ہیں، کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے۔ سوچ کر دیکھیں، لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ جو روزہ رکھتے ہیں 12 ربیع الاول میں، منع کیوں کرتے ہو؟ کیوں منع کرتے ہو بھائی؟ یہ تو اچھا کام ہے، روزہ رکھنا یہ بدعت حسنہ نام رکھتے ہیں، بدعت حسنہ، اچھی بدعت ہے۔ میں کہتا ہوں اچھا یہ بات بھی ہے، بدعت حسنہ بھی تم میں آ گیا۔ چلو اب ایک بات کرتے ہیں، تم ظہر کی فرض نماز کتنی رکعت پڑھتے ہو؟ 4 رکعت پڑھتے ہو نا؟ ایک کام کرو، آج سے 5 رکعت پڑھو۔ نہیں بھائی 5 رکعت پڑھیں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی ہماری۔ کیوں 5 رکعت پڑھیں گے؟ ہم تو 4 ہی پڑھیں گے۔ کیوں بھائی؟ نماز پڑھنا غلط ہے کیا؟ غلط تو نہیں ہے، پھر بھی تم 5 نہیں پڑھ سکتے، پڑھو گے تو وہ پوری نماز ہی آپ کی بیکار ہو جائے گی، اور گناہ بھی ملے گا آپ کو شریعت پہ اضافہ کی وجہ سے۔ تو بس میں تو یہی سمجھانا چاہتا ہوں آپ کو، 1 رکعت پڑھنا نماز عبادت ہے، اچھا ہے، اچھا کام، یہ بھی تو بدعت حسنہ ہے۔ تو پھر اس کو کیوں تم کرتے نہیں ہو؟
सोचिए, पता चला बिदअत हसना तो ये नाम का है, वरना कुछ नहीं है। बिदअत तो बिदअत है, हर बिदअत गुमराही है, हर बिदअत का ठिकाना जहन्नम है। बिदअत हसना कुछ नहीं है, सुन्नत का दूसरा नाम बिदअत हसना है। ये एक तफसील है, जाना नहीं चाहूंगा, इशारा कर दूं आपको। राह सुन्नत, हजरत मौलाना सरफराज खान सफ्तर नव्वर अल्लाहु मरकदहू की किताब पढ़ लीजिए, बहुत डिटेल्स में मिलेगी आपको। तो ये कह रहा था मैं, आप 5 रकात नहीं पढ़ सकते तो फिर आपको जितने रोजों के बारे में बताया गया है उसमें आप इजाफा कैसे कर देंगे? बताइए ना, जवाब दीजिए। रमजान के रोजे, अय्याम बीज के रोजे और दीगर, जैसे पीर का रोजा था और दूसरे रोजे सब जो हैं, जितने रोजे हैं, बहुत सारे रोजे हैं, उन रोजों में आप इस रोजे को कैसे इजाफा कर देंगे? जब इजाफा कर देंगे तो सारा अमल ही आपका बेकार हो जाएगा। बहरकैफ सिर्फ इतना आपको बताना था, 12 रबीउल अव्वल में कोई रोजा नहीं है भाई। कहते हैं कि हम तो ईसाले सवाब के लिए रखते हैं, अच्छे काम के लिए रखते हैं। अरे अच्छे काम के लिए रखते हो, ईसाले सवाब के लिए, तो हर हफ्ते रखा करो ना, वही 12 रबीउल अव्वल। क्या आपका ईमान, क्या तुम्हारा ईमान, क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हम ईसाले सवाब के लिए 12 रबीउल अव्वल को देखकर बैठे रहेंगे, मिलादुन नबी का इंतजार करते रहेंगे, जब 12 रबीउल आएगा तब हम रोजा रखेंगे? इतना कमजोर ईमान हमारा है? सोचिए, नहीं, हरगिज नहीं। हमारा ईमान तो बहुत मजबूत है। जब हम चाहेंगे, जब हमारा दिल करेगा, तब हम जो है रोजा रख सकते हैं, तब ईसाले सवाब कर सकते हैं। 12 रबीउल अव्वल के हम मोहताज नहीं है ईसाले सवाब के लिए। तो बस यही तो कहता हूं आपको, जब चाहेंगे तब ईसाले सवाब करिए, लेकिन 12 रबीउल अव्वल को पकड़ के बैठना, ये कहां से आ गया? बस ये अर्ज करना था मुझे। 12 रबीउल अव्वल में कोई रोजा नहीं है भाई, कोई रोजा, यानी मिलादुन नबी का रोजा कुछ नहीं है, लोगों के बनाए हुए तरीके हैं। दुआ करें अल्लाह ताला हमें समझ दे, गलत रास्ते से बचाए, वरना ठिकाना बहुत बुरा होगा, जहन्नम के रास्ते पे निकल जाएंगे। अल्लाह ताला हमें समझ दे। मेरा काम था समझाना, आपकी जिम्मेदारी है दूसरों को बताना। अगर लोग समझते नहीं है, ये हमारी गलती नहीं, हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपकी गलती नहीं। आप तो दूसरों को बता रहे हैं, आपकी गलती नहीं। बस उसकी समझ है, उसकी सोच है, अल्लाह जब उसे हिदायत दे, क्योंकि जब आदमी ज्यादा गुमराही पे चला जाता है, खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम, कुरान साफ कहता है, अल्लाह ताला दिलों में मुहर लगा देता है, दिमाग खुलता नहीं है, कहां से समझेगा वो। अल्लाह ताला हमें समझ दे।